وہ بچہ یہ سب ڈیڈ نے سنبھالا تھا، انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ روتی ہوئی عریشہ کی باتیں غیر واضح تھی، چونکہ دوسرے لوگ اس سے کچھ فاصلے پر تھے، وہ اس کی باتیں صاف نہیں سن سکے۔ پروین کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جس سے عریشہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس نے فوراً دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ مجھے واقعی کچھ نہیں پتا، میں قسم کھاتی ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میرا چہرہ داغدار ہو جائے، میرے چہرے پر بڑے بڑے پمپلز آ جائیں۔ عریشہ بچپن سے ہی خوبصورت ہونے کو ترجیح دیتی تھی، اور ہمیشہ یہ حقیقت اس نے اتنی سخت قسم کھائی ظاہر کرتی تھی کہ اسے واقعی کچھ نہیں پتا۔ پروین اپنی مایوسی چھپا نہ سکی، اسے مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ جب سالس کے قریب سے گزرنے لگی تو پروین کو خیال آیا کہ اس نے ابھی جو کچھ یہاں عریشہ کے ساتھ کیا، اسے لے کر سالس مہدی کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ اپنے اس رویے کی وضاحت دینا چاہتی تھی، اور تبھی اس نے رک کے سالس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی پروین کو ہی دیکھ رہا تھا، اپنی پراسرار اور گہری نگاہوں سے۔ پروین کچھ دیر کے لیے سوچنے لگی اور پھر اس کے لب نیم ہوئے تھے، لیکن کچھ کہنے سے پہلے ہی اس پہ جو نیند کا غلبہ تھا وہ اپنی جمائی نہ روک پا رہی تھی۔ دراصل پروین جو دوائیاں استعمال کر رہی تھی اس میں نیند کا اثر بھی شامل تھا، اور اسی لیے پروین کو ڈاکٹر کی طرف سے سخت تاکید تھی کہ وہ 12 گھنٹے کی نیند ضرور لے، اور اس وقت بھی انہوں دوائیوں کا اثر تھا، وہ اپنی جمائی نہ روک پائی تھی۔ سالس مہدی لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ پیچھے کھڑے سجاد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جو عریشہ کو مارنے کا معاملہ تو ایک طرف، لیکن اب وہ جمائی لے کر مسٹر سالس کے سامنے اتنے غرور سے پیش آ رہی تھی کہ وہ اپنی برتری ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے ایکچولی آپ کو چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کی مسٹر سالس مہدی، پروین نے آہستہ زگی سے کہا۔ سجاد کے لبوں کے کنارے تھوڑے سے پھڑک اٹھے، صرف کوئی بے وقوف ہی اس بات پر یقین کرے گا۔ وہ طنزیہ جواب دینے ہی والا تھا کہ اس نے اپنے باس کی برف جیسے سرد آواز سنی۔ اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ سجاد اپنے باس کے اس رد عمل سے حیران رہ گیا۔ وضاحت دینے کے بعد پروین آہستہ سے اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ سالس مہدی کی نظروں نے اس کے تعقب کیا۔ وہ ایک سیدھی اور کھڑی عورت تھی، اس کے انداز میں کوئی بناوٹ یا دل لبھانے والی نرمی نہیں تھی کہ وہ اپنے انداز یا الفاظ سے سالس مہدی کو زیر کرنا چاہے۔ وہ جو تھی اس کے سامنے تھی، صاف سادہ لیکن غصے سے بھرپور، جیسے شاید کسی چیز کی تلاش تھی اور وہ اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن شاید اسے مل نہیں پایا۔ تبھی وہ اداس سی نظر آئی سالس مہدی کو، بلکہ اچانک سالس مہدی کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ اس عورت کی مدد کرے۔ کسی بھی طرح وہ پروین مہر کاظم کی مدد کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا جب پیچھے کھڑے سجاد کی آواز ابھری۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے انہیں لڑنے سے منع کر دیا، ورنہ مس پروین کی مہارت دیکھتے ہوئے وہ امیر زادے اس کے ہاتھوں پر بری طرح بھٹ جاتے۔ سجاد نے رک کے ایک نظر سالس مہدی کے سنجیدہ چہرے کا جائزہ لیا۔ لیکن کیا واقعی اس نے غلط سوچا کہ آپ اسے بچا رہے تھے؟ وہ پہلے ہی حارث کے ذریعے آپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے، اگر اس نے ایسا کچھ غلط سمجھ لیا تو اسے دور کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ سالس سرد نظروں سے اسے گھورا۔ تم بہت بکواس کر رہے ہو۔ سجاد فوراً خاموش ہو گیا اور نظریں چرانے لگا، جبکہ دوسری طرف شمائل ایک چھوٹی سی ٹی شرٹ، ڈینگی اوور آل، کاؤ بوائے ہیٹ اور دھوپ کے چشمے پہنے ہوئے تھی۔ وہ ایک دلکش ہپ ہاپ سٹائل میں ملبوس لگ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی کیفے میں داخل ہوئے، اپنا موبائل اٹھایا تو دیکھا کہ طلال نے اسے کئی ٹیکسٹ میسج بھیجے تھے۔ کیا تم پہنچ گئی ہو؟ تم پہلے ہی 10 منٹ لیٹ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھاگ گئی ہو، کیونکہ تم واقعی ایک سپر کیوٹ لڑکی ہو۔ شمائل جواب دینے ہی والی تھی کہ اسے طلال کی کال موصول ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ میں یہاں ہوں ایکس طلال، ٹیبل نمبر 25، 26، 28۔ طلال پہلے ہی وہاں موجود تھا، منہ بنائے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے سامنے 3 خالی گلاس پڑے تھے۔ ہاں ٹیبل نمبر 28 بالکل صحیح، تم یہاں ہو، کہاں ہو؟ نیچے دیکھو۔ اس نے نیچے دیکھا اور ایک کاؤ بوائے ہیٹ نظر آیا۔ اس کی نظر ہیٹ سے نیچے گئی تو اس نے اپنے بھتیجے حارث کا انتہائی مانوس چہرہ دیکھا۔ طلال حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں میلی اور دوبارہ کھولی، لیکن سامنے موجود بچہ وہی تھا۔ وہ الجھن کا شکار ہو گیا اور لاشعوری طور پر فون میں کہا، لیڈر میں یہاں ہوں ایکس طلال۔ اس کے برابر اس کی کم عمر بھتیجے کی بچکانہ آواز سنائی دی۔ فون سے ایک مانوس لڑکی جیسی آواز آ رہی تھی۔ یہ دونوں آوازیں آپس میں ملیں
اور طلال ایسے کرسی میں دھس گیا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس نے حیرت سے شمائل کی طرف دیکھا اور ہکلایا، لیڈر؟ شمائل نے اپنی بڑی گول آنکھیں چپکائیں۔ ہاں میں ہی ہوں۔ اسے بھی توقع نہیں تھی کہ ایکس طلال اس کا انکل نکلے گا۔ دونوں نے اس کے ڈیڈی ثالث مہدی کے ساتھ پیزا تک کھایا تھا۔ شمائل نے فون بند کیا، سامنے والی کرسی پر چڑھی اور بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ویٹرس سے کہا، ایک گلاس دودھ پلیز، میں بھی بڑی ہو رہی ہوں اس لیے کافی نہیں پی سکتی، تھینک یو۔ اس کی معصومیت نے ویٹرس کا دل پگھلا دیا۔ بالکل کیوٹ گرل، ابھی لاتی ہوں۔ پھر وہ جلدی سے دودھ لینے بھاگ گئی۔ طلال کو ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان اس پر آ گر پڑا ہو۔ کیا یہ واقعی وہی بھتیجا تھا جو ہمیشہ الفاظ کے ساتھ تنہاری رہا تھا؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ثالث کو لے کر ہمیشہ مذاق کرتا تھا، اور مہدی فیملی میں پہلے ہی ایک ایسا فرد کافی تھا، یعنی وہ خود جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو کر سارا دن گیمز کھیلتا رہتا تھا۔ حارث تو واحد پوتا تھا، وہ ثالث کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اگر ثالث کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ حارث کے ساتھ گیمز کھیل رہا تھا، اس کے سوچ کے آتے ہی طلال نے مشکل سے تھوک نکلا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنی قبر دیکھ رہا ہو۔ وہ کانپ اٹھا۔ اچانک اسے یاد آیا اور وہ گھبرا کر اپنی شکل سے اچھل پڑا۔ شٹ، 8:30 بج چکے ہیں، ثالث جلد ہی واپس آنے والا ہے۔ حارث، فوراً اوپر جا کر اپنا ہوم ورک کرو، ورنہ ثالث ہم دونوں کو مار ڈالے گا۔ اس نے جلدی سے میز پر پیسے پھینکے، شمائل کو اٹھایا اور ایسے دوڑنے لگا جیسے وہ 100 میٹر ریس میں مقابلہ کر رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا، اس نے فوراً دیکھا کہ ثالث بار سے باڈی گارڈز کے ساتھ باہر نکل رہا ہے اور لفٹ کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ طلال سکتے میں آ گیا۔ اس نے شمائل کو نیچے اتار دیا اور فوراً کہا، سیڑھیوں سے دوسرے فلور پر چلے جاؤ جب تک میں ثالث کو روکتا ہوں، پھر فوراً ٹاپ فلور پر پہلے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ شمائل کے جواب کا انتظار کیے بغیر طلال ثالث کی طرف ایسے دوڑا جیسے اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو۔ ثالث، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کس قسم کی بات؟ ثالث کے پوچھنے پہ طلال نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی کہ اس کی سرد نگاہوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمت مجتمع کرنے لگا۔ ایک دل سے دل کی بات، میرے پاس وقت نہیں ہے، ثالث نے سرد لہجے میں کہا اور لفٹ میں داخل ہو گیا۔ طلال اس کے پیچھے چلا گیا۔ زیادہ وقت لگانے کے لیے اس نے گھبراہٹ میں لفٹ کے ہر فلور کا بٹن دبا دیا۔ ثالث، صرف تھوڑا سا وقت ملے گا، ثالث نے اپنی آنکھیں سکیڑی اور ہلکی ناپسندیدگی کے ساتھ کہا۔ بہتر ہوگا کہ ایک انسان بن کے بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو۔ ثالث، میرے خیال میں طلال نے اپنے دماغ پر زور دیا لیکن کوئی مسئلہ سوچ نہ پایا۔ آخرکار اس نے زبردستی کہا، مجھے عورتیں پسند نہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ اپنی کہی ہوئی بات پہ کیا بکواس کی ہے میں نے؟ وہ خود کو کوسنے لگا، اور جب ثالث کی گھورتی نگاہیں دیکھی تو مزید گھبرا گیا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا ثالث۔ میں افراتفری میں مبتلا طلال نے بہت سی بے ترتیب باتیں کی، یہاں تک کہ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنا اور ثالث کا وقت برباد کر سکے۔ اور تبھی جب وہ ٹاپ فلور پر پہنچے، اس نے دروازہ کھولا تو حارث کو میز پر تاج سے بیٹھ کر پڑھائی کرتے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ثالث اسٹڈی میں داخل ہو گیا ہے تو وہ چپکے سے حارث کے قریب گیا اور آنکھ ونک کی۔ تمہارے لیے میں مکمل طور پر غلط سمجھا گیا ہوں۔ حارث نے اس کی بے مطلب باتیں سن کے اپنے دماغ میں آہستہ آہستہ ایک سوالیہ نشان بنتے دیکھا کہ انکل طلال پاگل ہو گئے ہیں۔ جبکہ یہاں شمائل جو حیران تھی کہ اس کے ڈیڈی اور انکل لفٹ میں چلے گئے، اپنی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑی۔ بدقسمتی سے وہ لفٹ نہیں پکڑ سکی کہ انکل نے بھی اسے ٹاپ فلور پر جانے کو کہا تھا۔ کیا ٹاپ فلور پر صرف 2 صدارتی سویٹ نہیں تھے؟ تو کیا اس کا ڈیڈی وہ ڈمی تھا جس کا ممی نے ذکر کیا تھا؟ وہ ٹاپ فلور پر جا کر اپنے ڈیڈی سے پوچھنے والی تھی کہ اس نے ممی اور اسے نیچے کیوں بھیجا، کہ ڈیڈی اب اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے لفٹ میں قدم رکھا، انگلیوں کے بل کھڑی ہو کر ٹاپ فلور کا بٹن دبایا۔ ہوٹل فائنسٹ کے انتظامات بہت سخت تھے اور لفٹ میں جانے کے لیے بھی کمرے کا کارڈ درکار ہوتا تھا۔ شمائل کا کمرہ ٹاپ فلور پر نہیں تھا، اس لیے کارڈ ریڈر پر کارڈ سوائپ کرنے کے باوجود وہ ٹاپ فلور کے بٹن کو روشن نہیں کر سکی۔ اس نے اداس ہو کے منہ بنایا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ فی الحال 38ویں منزل پر جہاں اس کا کمرہ تھا واپس جائے، پھر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جائے گی۔
لیکن جیسے ہی وہ لفٹ سے باہر نکلی اس کی ملاقات پروین سے ہو گئی۔ شمائل نے فوراً اپنے پلان پر کراس نشان بنایا۔ وہ کل بھی اپنے ڈیڈی کو ڈھونڈ سکتی تھی، لیکن اس وقت ممی واضح طور پر کچھ افسردہ لگ رہی تھی۔ پروین نے کئی نجی جاسوسوں سے رابطہ کیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ آخرکار اگر عریشہ کو بھی اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا تو شاید اس کے ڈیڈ ہی وہ واحد شخص تھے جو حقیقت جانتے تھے، لیکن اس کے والد سے شرائط پر بات کرنا وہ عریشہ جیسے سادہ دماغ کے نہیں تھے۔ پروین اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ایک چھوٹا سا وجود اچھل کر آیا اور اس کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ ممی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کے خیالات میں خلل پڑا تو پروین نے اس کا سر سہلاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، مس مارٹا کے ساتھ گھومنے گئی تھی؟ شمائل نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھا اور جھوٹ بولتے وقت شمائل کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ ہم صرف ہوٹل کے ارد گرد ہی گھومے، یہاں کچھ خاص نہیں تھا، انجوائمنٹ کے لیے۔ ممی، میں آپ کے ساتھ سوؤں گی۔ پروین نے ٹھیک ہے کہا اور دروازہ کھولا۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا کہ شمائل دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دلکش انداز میں کھڑی ہے۔ ممی، اگر آپ کو میرے بھائی کی یاد آتی ہے تو آپ مجھے دیکھ لیا کریں، وہ بھی یقیناً میرے جیسا ہی لگتا ہوگا۔ ہم ٹوینز بہن بھائی ہیں آخر، پروین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لڑکے اور لڑکی کے ٹوینز بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ عام بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بالکل ایک جیسا نظر آنا مشکل ہوتا ہے۔ شمائل نے مایوس سے سر جھکا لیا۔ کیا واقعی؟ میں نے سوچا تھا کہ وہ بالکل میرے جیسا ہوگا۔ پروین نے ہنستے ہوئے اسے اندر لے جا کر کمرے میں پہنچایا۔ نہا کر دونوں بیڈ پر لیٹ گئی تھیں کہ پروین کا موبائل فون بجا۔ کال مہر کاظم کی طرف سے تھی۔ پروین نے لمحہ کھینچ لی اور ایک لمحے کے لیے غور کیا، پھر اس نے فون بند کر دیا اور شمائل کے ساتھ سو گئی۔ اگلے دن جب وہ جاگی تو شمائل پہلے ہی خاموشی سے بیڈ سے نکل چکی تھی اور باہر مس مارٹا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پروین نے اپنے موبائل فون پر نظر ڈالی۔ مہر کاظم کی درجنوں مس کالز کے علاوہ ایک کال اس کی پھوپھی کی بھی تھی۔ پھوپھی نے ان سالوں میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ مہربانی کا رویہ رکھا تھا، اسی وجہ سے اس کا سومیا کے ساتھ بھی اچھا تعلق تھا۔ پروین نے دوبارہ کال کی اپنی پھوپھی کو۔ فون بہت جلدی اٹھایا گیا، لیکن ان کی بجائے مہر کاظم کی آواز سنائی دی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم نے ہمیں چھوڑ ہی دیا ہے پروین۔ پروین نے سستی سے لب کاٹے اور کچھ کھانے کے لیے بستر سے نکل آئی۔ کیا بات ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تمہاری بے شرمی کا میں کیا کروں پروین؟ کب سدھرو گی تم؟ تمہاری بہن کو پرواز کرنے والا تھا تبریز چلانی اور تم نے سب برباد کر دیا، اور یہ سب تو کیا کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ عریشہ کو مارا بھی۔ یہ اوقات ہے تمہاری؟ تم خود ہی کہتی رہی ہو کہ منگنی ختم کرنا چاہتی ہو، اب جب کہ تمہاری بات مان لی گئی ہے تو تم تبریز کے آگے پیچھے دوبارہ گھومنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ وہ تمہاری بہن کا منگیتر ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا آیا تھا۔ بچپن سے ہی جب بھی پروین اور عریشہ کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا، مہر کاظم بغیر سچائی جانے فوراً پروین کو قصوروار ٹھہرا دیتا، اور پروین اس کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک اس کا منگیتر نہیں ہے نا؟ پروین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ بہت جلد بننے والا تھا، لیکن تم نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ فوراً واپس آؤ اور اپنی بہن سے معافی مانگو، ورنہ مجھ پر الزام نہ لگانا کہ میں نے تمہیں اپنی جائیداد سے نکال دوں۔ جو کرنا ہے کریں، پروین نے سرد لہجے میں جواب دے کر فون بند کرنے ہی والی تھی کہ مہر کاظم کے غصے سے چلانے کی آواز آئی۔ تم نہ شکری عورت، نہ صرف میری نافرمانی کر رہی ہو بلکہ کیا تمہیں یہ بھی پرواہ نہیں کہ تمہاری پھوپھی زندہ رہتی ہیں یا مر جاتی ہے؟ پروین رک گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ان کے دماغ میں ٹیومر ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرا بھی ضمیر ہے تو فوراً ٹاؤن کے اسپتال آ جاؤ، ورنہ تم اپنی پھوپھی کو آخری بار بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ میں ابھی آ رہی ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد پروین نے جلدی سے منہ دھویا، کپڑے بدلے اور باہر نکل گئی۔ جب لفٹ میں آئی تو اس میں پہلے ہی دو پیشہ ورانہ لباس پہنی ہوئی خواتین موجود تھی۔ پروین نے لفٹ کے دروازے بند کیے اور اندر داخل ہو گئی۔ نیچے جاتے وقت اس نے آنکھیں بند کی اور پیچھے دو خواتین کے درمیان ہونے والی گفتگو اس کے کانوں میں پڑی۔ ہمیں چھوٹے صاحب کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ تو جسمانی سزا ہے۔ یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ ہمیں بوڑھی خاتون نے بھیجا ہے۔ ویسے بھی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ چھوٹے صاحب کو مارا گیا؟ پھر بھی وہ روئے نہیں، وہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آئٹمز کا شکار ہے۔ کیا؟ کوئی تعجب نہیں کہ وہ سست اور بھولے بھالے لگتے ہیں۔ میں تمہیں یہ سیکرٹ بتا رہی ہوں، لیکن
जब मैंने उन्हें डांटते हुए देखा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। पहले ही तुम्हारे पास दौलत और शोहरत हो, आखिरकार तुम्हें भी हमारे सामने इतायत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मिस्टर सालिस को पता चल गया तो? अगर उन्हें नहीं पता चला तो बस यही कह देंगे कि उन्होंने होमवर्क मुकम्मल नहीं किया था। मिस्टर सालिस छोटे साहब के बारे में बहुत सख्त हैं। वालिदैन अपने बच्चों को रोते या शोर मचाते हुए देखकर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हारिस तो बस खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता है। मैं तो ये भी जानती हूँ कि अगर मैं उसे लंच भी ना दूँ तो वो रात तक इसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगा। डंग। जब लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची तो दोनों ट्यूटर्स बाहर निकलकर होटल के रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले गए। परवीन जो उनके साथ बाहर निकली ने अपनी पेशानी पर बल डाला और फिक्रमंदी से कदम बढ़ाए। वो दोनों ऊपर की मंजिल से आए थे, लिहाजा वो सिर्फ ऊपर की सतह पर मौजूद सदारत के स्वीट से ही आए होंगे। इसलिए वो छोटे साहब जिसका जिक्र वो कर रहे थे वह यकीनन सालिस मेहदी का बेटा था। परवीन ने सर झटका और यही सोचा कि अब अपने काम से काम रखेगी। जो टैक्सी उसने बुक की थी वो आ चुकी थी। वो गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि पीछे से हंगामा सुनाई दिया और ये वाकई सालिस ही था जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर आ रहा था। परवीन ने नज़रें हटाई और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के चलने से पहले उसने देखा कि सालिस ने अपने छोटे से बेटे को कंधे से लगाया हुआ था, जबकि वो सालिस के कंधे में सर रखे खुद को जैसे सारी दुनिया से छुपा रहा था। अगरचे उसने उसका चेहरा वाज़ेह तौर पर नहीं देखा था, वो शुमाइल की उम्र के करीब लगता था, इसलिए वो शायद शुमाइल की उम्र का ही था। परवीन के वजूद में अचानक गुस्सा भर आया। उसने अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर निकली और सीधा सालिस की तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो करीब पहुंच पाती बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया। सज्जाद ने पहले ही उसे दरवाजे के करीब घूमते हुए देख लिया था। वो मजाक उड़ाते हुए बोला, मिस परवीन मेहर कासिम, मुझे पता है कि आप मिस्टर सालिस का शुक्रिया अदा करने आए हैं, फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगने वाली हैं। हमने ये तरीका लाखों बार देखे हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती और कोई नया तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकती। परवीन उलझन में पड़ गई। सालिस मेहदी उससे दूर से ही ब्लैक सूट में नजर आ रहा था और फिर वो गाड़ी में बैठ गया। उसने परवीन को नहीं देखा था। गाड़ी के चलते ही परवीन की आंखों में गुस्सा बढ़ आया। ये एक नादर मौका था जब उसने फैसला किया था कि वो मुदाखलत करेगी, क्योंकि वह छोटा सा बच्चा था। कैसे उसके साथ कोई भी ऐसा रवैया रख सकता है? लेकिन यहाँ सब उसके मुतालिक गलत फहमी का शिकार हो रहे थे। उसने पलटकर जाने का इरादा किया। चंद कदम चलने के बाद गुस्सा ना रोक पाई और वापस पलटकर सज्जाद के पास गई। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की जो सज्जाद की बातों से आया था, लेकिन आखिरकार नाकाम हो गई। मिस्टर सज्जाद, आपको मिस्टर सालिस को न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए जब वो फारिग हो। नरगिसियत एक बीमारी है, उसका इलाज कराइए। सज्जाद उलझी नज़रों से उसे देखने लगा। ये कहकर परवीन मुड़ी और टैक्सी में जाके बैठ गई और सीधा टाउन के अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग नहीं थे। परवीन ऊपर की मंजिल पर गई और वीआईपी वार्ड में दाखिल हुई। वह अभी तक अपनी फूफी से नहीं मिल पाई थी कि मेहर काजिम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर माहिदा फेंक दिया। परवीन, तुम्हें आज ही मलकियत की मुंतकली के माहदे पर दस्तखत करना होंगे और अपनी बहन से माफ़ी मांगनी होगी, वरना तुम अपनी फूफी को बचाने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। परवीन ने माथे पर बल डाला। इससे पहले कि वो जवाब देती एक नरम मगर बेचैन आवाज़ इस तक पहुंची। क्या तुम मुझे मेरी कब्र तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो काजिम? हॉस्पिटल बेड पर एक नरम मिजाज की दरमियानी उम्र की औरत जो हॉस्पिटल के गाउन में मलबूस थी बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। उसके बाल कटे हुए थे और बीमारी की वजह से वो खौफनाक तौर पर दुबली नजर आ रही थी। उसके गाल धसे हुए थे मगर उसकी नरम शख्सियत को छुपाया नहीं जा सकता था। वो शाइस्ता काजिम थी, उसकी फूफी। परवीन चंद कदम आगे बढ़ी और बेड के किनारे बैठ गई। उसने उसका हाथ थाम और कहा, फूफो। शाइस्ता ने चंद लम्हे तक परवीन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही हो जब से तुम्हारा वज़न कम हुआ है परवीन। उनकी आवाज़ कांप रही थी। तुमने इन सालों में बाहर कितनी मुश्किलात झेली हैं। इतने साल जब वो गैर मुल्क में रह रही थी, मेहर काजिम ने कभी भी उसकी मदद नहीं की। उसकी बजाय उसकी फूफो हमेशा उसे कुछ पैसे भेजती थी ताकि उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी हो सके। अगरचे ये ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये उनकी तरफ से उनकी मोहब्बत का इजहार था।
پروین کا دل پگھل گیا۔ اسی وقت اس کی سوتیلی ماں صدف قریب آئی۔ پروین، تمہاری پھوپھی ہمیشہ تمہارے ساتھ بچپن سے بہت اچھا سلوک کرتی آئی ہے نا؟ اب وہ بیمار ہے اور تم ہی وہ واحد ہو جو اسے ٹھیک کر سکتی ہو۔ تم اسے مرنے تو نہیں دو گی؟ پروین کا ماتھا شکن آلود ہوا تھا۔ برین ٹیومر۔ اس نے میڈیکل رپورٹ اور CCTV اسکین کو کھولا اور انہیں سنجیدگی سے پڑھنے لگی۔ صدف جو مسلسل بول رہی تھی، تمہاری پھوپھی کا آپریشن بہت مشکل ہے پروین۔ اگر ذرا سی غفلت ہوئی تو اس کا دماغی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے ہاسپٹل میں کوئی بھی اسے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر جہانگیر یزدانی جو اس ہاسپٹل میں نیورولوجی کے شعبے کے سربراہ ہیں، عریشہ کے کالج میں میڈیسن کے پروفیسر ہیں، اگر وہ اس سے درخواست کرے تو شاید وہ خطرہ مول لے کر یہ آپریشن کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صدف نے اس موقع پر ایک گہری آہ بھری اور پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ لیکن اب تبریز کہہ رہا ہے کہ بغیر کمپنی کے وہ تمہاری بہن سے کبھی منگنی نہیں کرے گا۔ تمہاری بہن بہت دکھی اور پریشان ہے، اب تم تو کسی سے مدد تو نہیں مانگ سکتی ہے نا؟ تو جب تک تم اپنی بہن کو کمپنی نہیں دے دیتی، ہم عریشہ کو ڈاکٹر جہانگیر یزدانی سے مدد کے لیے کہنے دیں گے۔ تمہاری پھوپھی کا آپریشن کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ سب تم پر منحصر ہے۔ صدف کی بات ختم ہوتے ہی مہر کاظم غصے میں بھڑکنے لگے۔ تمہیں عریشہ سے معافی بھی مانگنی ہوگی کہ تم نے اس کی خوبصورت شام کو خراب کر دیا، تبریز کو جلانے کے لیے اسے بہکایا اور اس پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ صدف جو اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہی تھی، مہر کاظم کو گھورنے لگی۔ ہم سب ایک خاندان ہیں، تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو کاظم؟ پروین، تمہاری پھوپھی کی بیماری میں ہم مزید دیر کر رہے رسک نہیں لے سکتے، کیوں نہ فوراً معاہدہ پر دستخط کر دو؟ جب دونوں ایک ساتھ یہ دکھاوا کر رہے تھے، پروین نے اپنی پھوپھی کا CT اسکین پڑھنا مکمل کیا۔ یہ واقعی تھوڑا پیچیدہ تھا۔ ٹیومر خون کی نالیوں کو گھیر چکا تھا اور ذرا سی غفلت بھی غلطیوں کا باعث بن سکتی تھی، جس سے اس کی پھوپھی کی موت بھی ہو سکتی تھی۔ اتنے پیچیدہ آپریشن کے لیے نیو یارک میں بھی زیادہ تر ڈاکٹروں کی جرات نہیں ہوگی، لیکن اس میں صرف پروین ہی شامل نہیں تھی۔ شائستہ نے غصے سے دونوں کو دیکھا۔ کاظم، وہ کمپنی واحد چیز ہے جو پروین کی ماں نے اس کے لیے چھوڑ گئی ہے۔ تم دونوں اتنے بے شرم کیسے ہو سکتے ہو؟ صدف مسکرائی۔ یہ صحیح نہیں ہے شائستہ، تمہارا کیا مطلب ہے کہ اس نے پروین کے لیے چھوڑا؟ کاظم اور پروین کی ماں اس وقت میاں بیوی تھے، یہ ان کی مشترکہ جائیداد ہے۔ تم کتنی بے شرم ہو؟ شائستہ لب بھینچے صدف کو دیکھنے لگی اور پھر نظریں پھیر کر پروین کو دیکھنے لگی۔ پروین، ان کی باتوں کا یقین نہ کرو، میری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ چاہے تم معاہدے پر دستخط کر کے انہیں آپریشن کرنے دو، پھر بھی 90% امکان ہے کہ یہ ناکام ہو جائے گا۔ جاؤ یہاں سے تم بس۔ ٹھیک ہے پھوپھو، میں پھر آؤں گی آپ سے ملنے۔ پروین میڈیکل ریکارڈ رکھ کر مڑ کر باہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ حارث نے سرد نظروں سے اپنے سامنے رکھے ہوم ورک کو دیکھا، جو اسے دوپہر میں نہیں دیا گیا تھا اور نہ ہی اس کے نصاب کا حصہ تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے اپنی ٹیوٹر کو گھورتا رہا۔ ٹیوٹر، صنم نے ہونٹ چڑھا کر کہا، تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ڈیڈ نے تمہاری عمر میں یہ سارے سبق بآسانی مکمل کر لیے تھے، کہ تمہیں یہ سوال حل کرنا نہیں آتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ضرور تمہاری ماں نے تمہارے IQ جینز کو کم کر دیا ہے۔ ماں کا لفظ سن کر حارث نے آخرکار رد عمل کا اظہار کیا۔ اس کے گھورنے میں اب بھی غصے کی جھلک باقی تھی۔ خاموشی سے پین اٹھا کے وہ اب ورک بک پر جواب لکھنے لگا۔ وہ یہ سوالات پہلے ہی حل کرنا جانتا تھا۔ اس کی ماں بے وقوف نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اس نے جواب مکمل کیا، صنم لب بھینچے اسے دیکھنے لگی۔ یہ غلط ہے، تم نے پرابلم سولو کرنے کا رف ورک کیوں شامل نہیں کیا؟ میں تمہیں کئی بار بتا چکی ہوں، اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ حارث کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ صنم نے جو کچھ کیا وہ بالکل غیر منصفانہ تھا۔ اس کے ننھے ہاتھوں پہ صنم نے رولر سے مارا اور پھر وہ اسے کھڑا ہونے کا حکم دے گئی۔ وہ مسلسل 2 گھنٹے تک کھڑا رہا اور وہ 2 گھنٹوں میں اس قدر تھک گیا تھا کہ تھکن کی تکلیف اس کے جسم میں پھیل گئی تھی، لیکن اس نے اپنی زبان نہ کھولی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ کہا تو مزید مشکلات آئیں گی۔ جب دونوں استاد چلے گئے تو حارث نے میز پر پڑی ہوم ورک کی فائل دیکھی۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا وہ یقیناً غلط ہوگا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر وہ صحیح جواب بھی دیتا تو اسے پھر بھی کہا جاتا کہ اس نے ہوم ورک مکمل نہیں کیا۔ وہ خاموش رہا کیونکہ اس کا دل ماں اور اگلے دروازے والی لڑکی کے ساتھ بات کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔
وہ لڑکی جو گیمز کھیلنے میں بہت ماہر تھی، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی، وہ نیچے والے فلور پر چلی گئی تھی۔ حارث اچانک اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ادھر ادھر دیکھتا۔ وہ اپنی جیکٹ ڈھونڈنے لگا اور اپنی مطلوبہ جیکٹ اٹھا کے پہن چکا تو اپنے شوز بھی پہننے لگا اور پھر چپ چاپ کمرے سے نکل آیا۔ وہ لفٹ کا استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ باڈی گارڈز وہاں کھڑے تھے۔ اس نے دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے کونے تک پہنچ کر سیڑھیوں کی طرف رخ کیا، دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اسی وقت شمائل نے مس مارٹا کی نظروں سے برتتے ہوئے دروازہ چپکے سے کھولا اور باہر نکل آئی۔ وہ کل نہیں جا سکی تھی، لیکن وہ آج اپنے ڈیڈی کو دیکھنے ضرور جائے گی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شمائل نے حارث کو نیچے آتے ہوئے دیکھا اور دونوں کی نظریں مل گئیں۔ چند لمحوں کے لیے وہاں مکمل طور پر خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ دونوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر کچھ کہہ نہ سکے۔ شمائل کی آنکھوں میں حیرت تھی اور حارث کا چہرہ گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ شمائل نے قدم بڑھایا اور پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ حارث نے سر اٹھایا۔ اس کا جواب دینے میں کچھ لمحے لگے، پھر اس نے صرف سر ہلا کر جواب دیا، کہیں نہیں۔ حارث نے کچھ سوچا اور پھر کہا، تم میرے ساتھ اوپر چلنا چاہتے ہو؟ حارث نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نرم سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم ہمیشہ کچھ نیا کرتی ہو۔ شمائل مسکرا کر آگے بڑھ گئی اور حارث بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔